باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج مکیۃ وہی 22 آیا۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اس سورہ بروج سورتوں کی ترتیب میں سورت نمبر 85، اس میں 22 آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان والوں پر، صحابہ پر انہوں نے عرصہ حیات زندگی تنگ کر رکھی تھی، یعنی ظلم و جبر اس کی انتہا کر دی تھی۔ تو ایسے ہی ظالموں کے ایک واقعہ حق تعالی شان نے اس میں اس کا ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا۔ ایمان والوں کی آزمائشیں ہوتی رہیں گی۔ یہ جو فرمایا اللہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یعنی تمہاری آزمائش ضرور ہوگی، مالی آزمائش، جانی آزمائش۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کہہ دیا آمنا، ایمان لے آئے، پھر چادر تان کے سو گئے، کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ یہاں فرمایا کہ آزمائش ہوگی، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا ضرور ہوگی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تو ان کی آزمائش ہوتی رہی، آگ میں ڈالا گیا۔ تو اس میں واقعہ بیان فرمایا کہ آگ میں ایمان والوں کو ڈالا گیا۔ سورہ بروج، تو برج جو ہے اس کا واحد ہے، سنگولر ہے، اس کی جمع ہے بروج۔ بروج بولتے ہیں بڑے قلعے کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہیں سیارے، ستارے۔ اللہ فرماتا ہے والسماء ذات البروج، اور آسمان کی قسم جو ستاروں سیاروں والا ہے، یعنی اللہ کی قدرت کاملہ کو بتاتا ہے۔ سیارے، ستارے، یہ کہکشاں، گلیکسی، ان سائنس کو ابھی تک اس میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی، اسے پتہ نہیں چلا ابھی تک وہاں کی دنیا کا، چونکہ خرچ بہت زیادہ ہے اس کا۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کے دن کی۔ یعنی یہاں تو آدمی ظلم کر لے، ظالم جتنا، لیکن اس کا آخری دن آئے گا۔ یہ جو دن چل رہے ہیں ان کا آخری دن ہوگا، قیامت کا دن۔ والیوم الموعود، اس کا وعدہ کیا ہے، وہاں حساب کتاب لے لیا جائے گا۔ وشاہد ومشہود، اور شاہد یہ جمعہ کے دن، روایت میں ترمذی کی روایت ہے کہ جمعہ کا دن ہے، یعنی حاضر ہونے والا۔ یہ اصل میں ہم یہی رہتے ہیں، جمعہ کا دن آ جاتا ہے۔ مشہود یہ عرفہ کا دن ہے، وہ دن جس میں حاضری ہوتی ہے، لگائی جاتی ہے حاضری، یعنی حاجی یہاں سے سفر کر کر کے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں یوم عرفہ میں حج کرنے، اسے مشہود کہا، حاضری کا دن، اس میں حاضری وہاں ہوتی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، قسم یہ اس بات پر کھائی حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کی، اپنی قدرت کاملہ کی، اپنے عجائبات کی، کمال صفات کی، کمال ذات کی، اس لیے کہائی قتل اصحاب الاخدود، وہ گڑھوں والے ہلاک کر دیے گئے، ان پہ لعنت ہوئی۔ گڑھے والے کون؟ خندقیں اتنے کھودی تھی انہوں نے، آگ جلا دی، صرف نہیں گڑھے کھود دیے، کھائیاں کھدوائی، ان میں آگ بھڑکائی اور ایمان والوں کو ڈال دیا۔ النار ذات الوقود، یعنی وہ آگ کے ایندھن سے بھڑکتی ہوئی آگ والی خندقیں، گڑھے انہوں نے کھدوائے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ ان پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی تماشا دیکھ رہے تھے۔ یعنی سنگ دلی کی بات ہے کہ سینے میں پتھر نہیں، وہ سینے میں پتھر رکھا، دل نہیں تھا، سل تھی، پتھر کی سل، یعنی وہ تماشا بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، کفر اور شرک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اصل میں دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ماں کی پیٹوں سے وہ ذبح کر دیتے ہیں، اور انہیں ذرا غیرت نہیں آتی، چونکہ کفر کی وجہ سے پتھر دل بن جاتے ہیں۔
تو ایسا ہوتا رہا، تاریخ میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ تو وہ تماشا دیکھ رہے تھے، اذ ہم علیہ قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو وہ دیکھ رہے تھے، تماشا یعنی منورنجن تھا ان کے لیے، یعنی ایک تو جان سے گیا اور یہ منورنجن تماشا دیکھ رہے تھے۔ صحیح مسلم میں، مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، یہ بادشاہ تھا یمن کا، اس کا نام یوسف ذو نواس۔ تو بادشاہ جو تھا وہ کافر مشرک تھا، اس کا جادوگر تھا، کاہن تھا ایک۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا، وہ کاہن یہ ایسے کلاکار رکھتے ہیں اپنے پاس، یعنی الو بنانے والے لوگوں کو، تو وہ اس نے کہا کہ میں اپنا فن دوسرے کو سکھا دوں، یہ کہانت کا، کہانت شیاطین کے ذریعے کچھ غیبی خبریں معلوم کی، اس میں تھوڑا سی ایک سچ اور 100 جھوٹ ملا کے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح ساحر، جادوگر، جادو سے کلاکاری دکھاتے ہوں، اور وہ اگر سچ مچ جادوگر یہ بڑے ہوتے اور یہ سب کچھ کر سکتے تھے تو پھر حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتی، ہر جگہ جادوگر حاکم ہوتا۔ تو وہ ایسے کلاکار ہوتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، عجیب عجیب لوگوں کو۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنا فن سکھا دوں، کوئی وہ بھیجنا، میرے کوئی ہوشیار لڑکا بھیج دینا تاکہ وہ سیکھ لے، میں تو بوڑھا ہو گیا، یہ کہانت کا، جادوگری کا یہ فن۔ تو ایک ہوشیار بچہ جاتا، اس کا نام عبداللہ بن تامر، وہ جاتا سیکھنے۔ تو وہ جاتا، بیچ میں ایک عیسائی عالم تھا، راہب۔ اس وقت سیدنا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ راہب جو تھا دین حق پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا حدیث علیہ السلام کا دین تھا، تو وہ دین حق پہ تھا، وہ مسلمان تھا، مومن تھا، عالم تھا۔ تو راستے میں وہ پڑھتا تھا راہب، تو راہب کے پاس بیٹھتا وہ لڑکا، تو وہ اسے ایمان کی، دین کی باتیں بتاتا، اللہ کی وحدانیت کی، کمال ذات، کمال صفات کی، اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اور پھر اس کے پاس بھی جاتا، جادوگر کے پاس، جادوگر اس کی پٹائی بھی کرتا کہ دیر سے کیوں آئے، وہ پٹائی کھا لیتا، بتاتا نہیں میں کہاں ہوں، وہ یہ کہتا کہ بتانا مت تم۔ پھر یہ واپس جاتا، پھر واپس ان کے پاس، راہب کے پاس بیٹھتا، انسیت تھی ان سے۔ پھر گھر جاتا، گھر والے کہتے وہ پٹائی کرتے دیر میں کیوں آیا۔ لیکن اس نے ایک دن اس نے آزمانا چاہا کہ یا اللہ، یہ راہب جو عیسائی عالم ہے یہ سچا ہے، دین حق پہ ہے، یہ وہ جادوگر کاہن۔ ایک بار راستے میں جا رہا تھا تو شیر بیٹھا تھا، لوگ پریشان، تو اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہا یا اللہ، اگر وہ عیسائی عالم جو ہے راہب وہ حق پر ہے تو اس پتھر سے اسے مار دے، اور اگر وہ حق پر نہیں ہے تو مت مار۔ اس نے پتھر اٹھا کے مارا، وہ مر گیا شیر۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں کو بس شور ہو گیا کہ اس کے پاس تو کوئی عجیب علم ہے۔ اب ایک اندھا نابینا اس کے پاس آیا، اس نے کہا میرے لیے دعا کر دیجئے۔ ان کا شفا تو اللہ دیتا ہے، میں دعا کرتا ہوں، تو وہ صحیح ہو گیا۔ نابینا جو تھا، صاحب کرامت اللہ نے اس لڑکے کو بنایا، وہ نابینا صحیح ہو گیا، کوڑی صحیح ہو جاتے، شور ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ہمارا کفر و شرک کا جو نظام ہے وہ ہل گیا۔ اس نے قتل کرا دیا، راہب کو بھی قتل کرا دیا، اور جو وہ نابینا جو بینا ہو گیا تھا اسے بھی قتل کرا دیا، اور اس سے کہا کہ اسے جا کے پہاڑ پہ سے نیچے ڈال دو، اپنے گارڈ سے بھیجے کہ اسے پہاڑ سے نیچے ڈال۔ اب اس نے اللہ سے دعا مانگی تو وہ تو زندہ سلامت آ گیا، اور وہ گر گئے جو اسے مارنے گئے تھے۔ بادشاہ اس نے کہا کہ اب اسے پانی میں ڈبو کے ہاتھ کشتی میں لے جانا، پانی میں ڈبو دینا۔ وہاں گئے تو اس نے دعا مانگی تو کشتی پلٹ گئی ان پر ہی، وہ سب مر گئے، یہ خیریت سے آ گئے۔ اور انہوں نے بتایا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میرے ترکش میں سے تیر نکالو اور یہ کہو بسمی ربی ھذا الغلام، یعنی اس پہلے تو یہ کہا کہ مجمع اکٹھا کرو سب کے سامنے، یہ انداز ان کا ہوتا ہے دعوت کا، تاکہ حقیقت سب کے سامنے آ جائے، یعنی ہم تو جان سے جائیں لیکن یہ ایمان تک پہنچ جائے۔ ہماری جان اگر جائے تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ایمان سب کے پاس آ جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
فرعون سے کہا کہ سارے جادوگر جمع کرو، جو اب سب جمع ہوں میلے میں، اور پھر وہاں جادو دکھایا ہو، مقصد وہی تھا کہ دعوت تام ہو جائے۔ وہ جادوگر سمجھ گئے کہ تو جادو نہیں ہے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں بھی اس لڑکے نے کہا کہ ایسا ہے سب کو جمع کرو، اور پھر یہی شکل ہے مجھے مارنے کی، کوئی اور شکل نہیں ہے، اور میرے ترکش میں سے تیر نکالو اور بسم ربی حاضل غلام کو، بسم اللہ ربی، یعنی اللہ کے نام سے جو میرا رب ہے، یہ کہہ کے پھر تیر مارو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، سب کے سامنے تیر مارا، ان کے یہاں لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ لیکن وہ تو شہید ہو گئے، سارے مجمع نے وہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلا کلا کوئی بات کلا اس نے۔ اب اس نے کہا کہ بات جو اس کے مصاحبین تھے، وزیر اور مشیر اس کے چاپلوس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو الٹ گیا، سب تدبیر الٹ گئی، جو آپ جو چاہ رہے تھے، جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ تو ان کا ایسے خندقیں کھدواؤ، خندقیں کھدوائی، ان میں آگ بھڑکائی گئی اور ان کو ڈالا گیا، ایمان والوں کو، اس کا واقعہ ان کو ڈالا گیا اس میں۔ تو وہاں سب اس سے کہتے یا تو کفر کرو ورنہ تو پھر اس میں، تو کوئی بھی جھجکا بھی نہیں، سب اس میں اللہ کا نام لے کے کود پڑتے۔ اور پھر ایک ماں جو تھی، دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں تھا، وہ بچے کی وجہ سے جھجکی، تو بچہ بول پڑا دودھ پیتا، اس نے کہا انتی علی حق، اسبری انتی علی حق، ان کود جاؤ اس میں، تم تو حق پر ہو، وہ بھی کود گئی۔ پھر وہ آگ جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہ آگ جو بھڑکی، ان کے تو صرف جسم گرے، لیکن وہ پھر آگ شہر میں پھیل گئی، ان کو بھی کھا گئی۔ تو یوسف نے یہ بھاگا تیز، یہ سمندر میں، آگ سے بھاگا سمندر میں مر گئے گی۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا کہ ظالم کا انجام ہوتا برا ہے، اسے تھوڑی سی مہلت دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور ایسے ایک واقعات نہیں، کئی واقعات ہوئے ایسے۔ فارس میں، ایران میں ایسا واقعہ ہوا، بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے شراب پی کر، شراب اتنی گندی چیز ہے کہ اس سے برائیاں ہی کرتا آدمی، اور برائیاں غلاظت بکتا ہے، اور سڑان تو منہ سے آتی ہے، لیکن آدمی کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کچھ بھی کر لیتا ہے۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا بادشاہ نے، اور زنا کرنے کے بعد پھر ان کے جو معاملات تھے، فزیکل کانٹیکٹ مضبوط ہو گئے۔ جب لوگوں کو، پبلک کو، عوام کو پتہ چلا، تو اس نے کہا کہ اللہ نے اس کی اجازت دے دی ہے، یعنی محرمات جن سے حرام ہے نکاح، ان سے نکاح کی اجازت دے دی ہے۔ لوگوں نے مانا نہیں، تو اس نے بھی ایسے ہی ڈالا، آگ میں ڈالا لوگوں کو۔ تو ایسے واقعات آئے۔ تو حق تعالیٰ شانہ فرماتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبھی سے یہ جو مجوسی ہیں، آتش پرست، آگ کے پجاری، تبھی سے محرمات انہوں نے حلال کر لی، وہ بہن سے نکاح کر لیتے ان کے ہاں، تب سے یہ چلن پیدا ہوا۔ اس بادشاہ نے جو غلطی کی تھی، تو اسی ٹیڑھی اینٹ پر انہوں نے اینٹ رکھ دی، ٹیڑھی گئی اوپر تک۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ جو بچہ تھا، عبداللہ بن تامر لڑکا تھا، وہاں کھدائی ہوئی تو وہ نکلا، اس کی لاش نکلی بالکل صحیح سالم، اور اس طرح انہوں نے ہاتھ رکھا تھا اسی پہ جہاں تیر لگا تھا اس پر، اور اس کا ہاتھ ہٹایا تو خون بہنے لگا، پھر وہ لگا دیا تو پھر بند ہو گیا۔ تو ان کی ایک انگوٹھی تھی ان کے ہاتھ میں، اس میں لکھا تھا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تو وہاں کے جو گورنر تھے، انہوں نے اطلاع دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی یہ معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی حالت میں، اسی حیت میں، اسی کیفیت میں جیسے ہیں، ایسے ہی ان کو دفنا دو، ایسے ہی ان کو دفنا دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ان کو سزا صرف اس لیے دی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان عزیز جو غالب ہے، زبردست، یعنی ایمان تو اس پہ لائے تھے جو زبردست ہے، حکومت اس کی ہے، کائنات کا حاکم ہوئے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، اس کے سامنے سب آزر کے بت ہیں، آزر کے بت۔ آزر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، بتوں کا ان کا کاروبار تھا۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے بتوں کو لے جاتے, گھسیٹ کے گلے میں باندھ کے رسی کے یہ لے لو, یہ نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان, اس طرح ان کو گھسیٹ کے لے جاتے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب بچے تھے. جب تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب اس کے سامنے بتان آزر ہی, آزر کے بت ہیں بے بس. تو یہ اس پر ایمان لائے تھے لوگ جو عزیز ہے, زبردست ہے, حمید ہے, اپنی ذات میں صفات میں قابل تعریف ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض, اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت حکومت صرف اسی کی ہے, اس میں کوئی اور شریک نہیں. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کا مطلب وہ سزا دے گا. اللہ کے دوستوں کو وہ جو ستائے گا تو اللہ ان کو سزا دے گا. صرف ایمان لانے کی وجہ سے ان کو آگ میں جلا گیا تو اللہ سزا دے گا. پھر فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, یقیناً وہ لوگ, ان سے وعدہ فرمایا ایمان والوں سے, یقیناً جو لوگ, جن لوگوں نے ایمان والوں کو سزا دی تھی, ظلم کا نشانہ بنایا تھا, والمؤمنات, اور ایمان والیوں کو, ثم لم یتوبوا, پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا جود و سخا والا ہے, کتنا کریم ہے کہ ان کو اور دعوت دی کہ وہ توبہ کر لے. کفر سے, شرک سے, ظلم سے, گناہ و کبیرہ سے آدمی توبہ کر لے. یعنی انہوں نے ظلم کیا, پھر بھی اللہ فرماتا ثم لم یتوبوا, پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. یعنی توبہ کر لیتے تو اللہ معاف فرما دیتے, لیکن پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. فلہم عذاب جہنم, تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے جلائے جانے کا عذاب ہے. انہوں نے چونکہ جلایا تھا, وہ تو سب ہیں, سانپ بچھو, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, وہ تو ہے وہاں, لیکن چونکہ انہوں نے جلایا تھا اس لیے اس کا نام خاص طور سے اللہ نے کہ جلائے جانے کا عذاب ہے وہاں. تو یہ خاص قسم کی آگ ہوگی, اسپیشل, جو ان کے لیے ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ نے اپنے دوستوں سے وعدہ فرمایا, یقین وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر, صفات پر, اور پھر اعمال صالحہ, نیک عمل کرتے رہے. لہم جنات, ان کے لیے باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر, اور یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی حق تعالی شانہ معاف فرما دے اور جنت میں داخلہ دے دے, یہ سب سے بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید, آپ کے رب کی پکڑ جو ہے, گرفت بہت سخت ہے, کوئی بچ نہیں سکتا اس سے. 6 لاکھ فوج تھی فرعون کے پاس, اسے تباہ کر دیا اس کی فوج کے ساتھ. انہ ویبدی ویعید, اور وہی ہے جو شروع میں پیدا کرتا ہے, ابتدا میں پیدا وہی کرتا ہے. ویعید, اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا قیامت میں. وہو الغفور الودود, اور وہ بے پناہ معاف کرنے والا ہے, دوستوں کو معاف کرنے والا ہے, توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے. ودود, بے پناہ محبت کرنے والا ہے اپنی مخلوق سے, یعنی مخلوق سے اسے عداوت دشمنی نہیں کہ سزا دے, ظلم کرے, ایسا نہیں, ظلم نہیں کرتا وہ. وما ربک بظلام, اللہ ظلم کرنے والا بالکل نہیں ہے. للعبید, بندوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا, خود بندے ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر. جب بادشاہ کا اگر ہمارا بیٹا ہماری بات نہ مانے تو ہم ناراض ہو جائیں گے اس سے, یعنی اس کی پرورش, دیکھ بھال سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ بات ہی نہیں سنتا تو ناراض ہو جائیں گے. لیکن اس کا تو کرم ہے, وہ موقع دیتا ہے, غفور ہے, بے پناہ معاف کرنے والا ہے, ودود, بے پناہ مخلوق سے محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید, اور عرش کا مالک ہے, بڑی عظمت والا ہے. فعال لما یرید, اور جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہاں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ فلاں قبیلہ, فلاں برادری ناراض ہو جائے گی تو ووٹ کا مسئلہ ہو جائے گا, تو ان کو راضی کرنا ہے, چاہے غلط ہو چاہے کچھ ہو, تو کہ ان کا ووٹ, ان کی سپورٹ ہٹ جائے گی. یہ نہیں, فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حدیث الجنود, کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ یعنی اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکر والے بادشاہ گزرے, ظالم بادشاہ. پھر ان کا نام لیا فرعون و سمود, فرعون اور سمود کا لشکر, فرعون اور سمود بڑے ظالم ہوئے ہیں. اور اب ان کا یہ حال ہے کہ ان کی قبر پہ کوئی پیشاب کرنے والا نہیں ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب, بلکہ یہ لوگ
جو منکر ہیں یہ تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، جھٹلانے میں، یعنی توحید رسالت کے انکار میں ہی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی حالانکہ انہوں نے ان کے حالات دیکھے سنے پھر بھی اس میں جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائی محیط، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم فانفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان، کے بھاگ جاؤ زمین آسمان کی جو ہماری سرحد ہے سے بھاگ جاؤ، بھاگ نہیں سکتے، اس باؤنڈری سے بھاگ نہیں سکتے اس کی۔ واللہ من ورائی محیط بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ عظمت والا قرآن ہے، یعنی اسے جھٹلانے سے فرق نہیں پڑے گا، یہ تو نقش ہے، سب تھے، ایسا نہیں کہ یہاں ہے ختم کر دیا۔ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں نقش ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ یا اللہ مذہب فضل سے، مذہب رحمت سے، بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، گرفتار ہیں، ان کو باعزت بری اور رہا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے نظم فرما۔ یا اللہ جو نیک رشتوں کی تلاش میں ہمیں فصل غیب سے اس کا نظم فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں فصل ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه وسلم برحمتك يا رب۔